رسول پاک تو قیمت صدیق دی۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، عزیز ساتھیوں، اللہ خالق کائنات کا کروڑواں شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اکٹھے ہو کر اپنے گھر میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمادی الثانی شریف کی 15 تاریخ ہو چکی ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں خلیفہ اول یار بار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے میں آپ کا وصال با کمال ہوا۔ پچھلے جمعۃ المبارک سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت، آپ کی عظمت کا موضوع چلتا رہا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں جہاں سے گفتگو کا اختتام کیا تھا انشاءاللہ العزیز وہیں سے آج دوبارہ شروع کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو چل رہی تھی کہ آپ نے ارشاد فرماتی ہیں کہ جس روز میرے والد حضرت ابو بکر صدیق اسلام میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ کے پاس جو مال تھا وہ تقریباً 40,000 دینار کے قریب تھا، اور آپ فرماتی ہیں کہ انہوں نے وہ سارے کا سارا مال آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیا۔ اور پھر میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا نفع مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے اتنا نفع مجھے کسی کے مال نے نہیں دیا۔ اور یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ سارا مال آپ ہی کے صدقے تو ہمیں ملا ہے، اور اگر آپ کی راہ میں آپ کے دین کے اوپر یہ خرچ ہو گیا تو یہ بھی میرے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر کسی کا احسان نہیں، میں سب کے احسان کا بدلہ دنیا میں اسے دے کر جا رہا ہوں،
لیکن ابو بکر صدیق کا احسان میرے ذمے ہے اور اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہی سے عطا فرمائے گا۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میری ہمیشہ سے یہی کوشش رہتی تھی کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے نیکی کے معاملے میں حضرت ابوبکر صدیق سے سبقت لے جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، جس کے پاس جتنا جتنا مال ہے وہ میری بارگاہ میں لے آئے۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ان دنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر خاص فضل و کرم تھا کہ میرے پاس مال بہت زیادہ تھا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سارے اپنے اپنے گھر سے جتنا جتنا مال لے کے آ سکتے ہیں وہ لے کے آئیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں جب یہ سنا تو میں خوش ہو گیا کہ آج میں ابوبکر صدیق سے سبقت لے جاؤں گا، اس سے زیادہ مال لے کر آؤں گا، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں گھر گیا اور جا کر میں نے اپنا سارا مال جمع کیا اور اس میں سے آدھا میں نے ایک گٹھلی میں باندھ لیا اور میں نے وہ لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے آیا۔ میں نے بھی اپنا مال وہاں پر رکھ دیا، سارے صحابہ نے بھی رکھ دیا۔ اب انتظار سیدنا صدیق اکبر کا ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ آج میں بہت زیادہ مال لے کے آیا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب یہ مال دیکھیں گے اور حضرت ابوبکر صدیق سے میں مال زیادہ لے کر آؤں گا اور نبی پاک علیہ السلام خوش ہو جائیں گے اور مجھے اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ آپ فرماتے ہیں جب سیدنا صدیق اکبر مال لے کر آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ کتنا کتنا مال لے کر آئے ہیں، میرے آقا نے سوال ہی بدل دیا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ بتاؤ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے۔ تو حضرت عمر فاروق سے پوچھا گیا، نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا ہے عمر بتا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا مال آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لے آیا ہوں۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا گیا کہ اے صدیق بتا تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کر آیا۔ اور بعض محدثین نے یہ لکھا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا مال جمع کر رہے تھے تو اپنی دیواروں پر بھی ہاتھ پھیر رہے تھے کہ کوئی سوئی بھی میرے گھر میں نہ رہ جائے، وہ بھی میرے آقا کی بارگاہ میں پیش ہو جائے۔ اس لیے تو وہ شاعر کہتا نا کہ پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نمازی ہوگا کل قیامت کے دن اس کو نماز والے دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو زکوٰۃ دیتا ہے
سخاوت کرتا ہے وہ اسی دروازے سے جنت میں داخل ہوگا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق آپ کے پاس بیٹھے تھے، تو آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، کوئی ایسا شخص بھی ہے جو 8 دروازوں سے جنت میں جائے گا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ہے صدیق، واحد شخص وہ تو ہے جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے، اے صدیق تو مجھ میں سے گزر، اے صدیق تو مجھ میں سے گزر۔ اور اگر اب بھی کوئی شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان عالی شان کے سننے کے باوجود پھر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جنتی ہونے میں شک کرے، یہ سمجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان میں شک کرے، آپ کی عظمت میں، آپ کی شان میں شک کرے، تو پھر اس شخص کے جہنمی ہونے کا بھی ہمیں کوئی شک نہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں شک کرتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر قیامت کے دن حوض کوثر پر تو میرا ساتھی ہوگا۔ اور ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو ایک انگوٹھی دی اور فرمایا کہ اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا کر لے کے آؤ۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے وہ انگوٹھی لے لی اور جا کر اس پر پورا کلمہ لکھوا کر لے آیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ انگوٹھی پیش کر دی۔ جب میرے آقا نے وہ انگوٹھی دیکھی تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا، ہے صدیق، میں نے تو تجھ سے کہا تھا کہ اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا کر لے کے آ، اور تو ساتھ محمد الرسول اللہ بھی لکھوا کے لے کے آ گیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھ سے یہ گوارا نہیں گزرا کہ میں اللہ رب العزت کا نام لکھوں اور ساتھ آپ کا نام نہ لکھوں۔ اور جب یہ بات آپ نے کہی تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی دے کر بھیجا کہ اے نبی، حضرت جبریل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، آج میرے نام سے آپ کے نام کو صدیق نے جدا نہیں کیا، قیامت کے دن ہم آپ کو بھی صدیق سے جدا نہیں کریں گے۔ اور یہ مرتبہ، یہ شان حضرت ابوبکر صدیق کو کیسے ملی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی وفاداری کی وجہ سے ملی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی وفا ہم کریں گے تو ہمیں بھی اللہ رب العزت عظمت اور شانوں سے نوازے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن، آپ جب مسلمان ہوئے تو باپ اور بیٹا بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ عبد الرحمن کہتا ہے کہ اے ابا جان، بدر کے میدان میں جب میں مشرکین کی طرف سے لڑ رہا تھا اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی طرف سے لڑ رہے تھے، آپ کئی بار میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا۔ جب یہ بات آپ کے بیٹے نے کہی تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اے بیٹا، تو نے تو مجھے باپ سمجھ کر معاف کر دیا،
اگر تو میری تلوار کی زد میں ایک دفعہ بھی آ جاتا تو میں اپنا بیٹا سمجھ کر تجھے کبھی نہ معاف کرتا بلکہ نبی کا گستاخ سمجھ کر قتل کر دیتا۔ اور ایک دفعہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، صدیق بتا میں بڑا ہوں یا تو بڑا ہے؟ میں بڑا ہوں یا تو بڑا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ، عمر اگر دیکھی جائے تو میں بڑا ہوں، لیکن پھر بھی یا رسول اللہ عظمت اور شان میں تو آپ سب سے بڑے ہیں۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال با کمال کا وقت قریب آیا تو آپ نے نصیحت کی کہ میری میت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے جا کر رکھ دینا اور وہاں پر کھڑے ہو کر آواز دینا کہ یا رسول اللہ، آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، اگر اجازت ہو تو آپ کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ تو محدثین لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کی میت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جا کر رکھا گیا اور یہ آواز دی گئی تو روضہ رسول سے یہ آواز آئی کہ یار کو یار سے ملا دو، یار تو پہلے یار سے ملنے کے لیے بےتاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلو میں جو شخص سویا ہوا ہے، ہم اس کی عظمت اور شان میں کیسے شک کر سکتے؟ اور ایک دفعہ نا عراق سے ایک شخص چلا، مناظر تھا کہ دلی میں ایک شیعہ کا کسی دوسرے کے ساتھ نہ کوئی معاملات ہو گئے، تو انہوں نے عراق سے اپنا مناظر بلایا کہ آپ آ کر ہمارا یہ فیصلہ سنائیں۔ اور رستے میں آپ چلتے اور ایک مقام پر آپ پہنچے اور وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے تھے اور اس مناظر کا ان بزرگ سے ملاپ ہوا۔ جب وہ وہاں پر ملے تو وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، انہوں نے اس کی اچھی خاطر تواضع کی اور اس سے کوئی سوال جواب کیے اور وہ بتاتا رہا، اس کے مذہب کے متعلق بتاتا رہا اور وہ ساری باتیں آپ کی سنتا رہا۔ اس بزرگ نے اس سے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ مجھے امام حسین کے متعلق بتائیں کہ آپ کی عظمت اور شان کے متعلق آپ مجھے بتائیں۔ اور جو وہ مناظر تھا وہ کہنے لگا کہ امام حسین کا مرتبہ میں آپ کو کیا بتاؤں، جہاں پر امام حسین کا مزار ہے اگر وہاں سے کوئی 40 میل دور، وہاں سے لے کر 40 میل آپ کی چاروں طرف 40 میل دائیں طرف، 40 میل بائیں طرف اور 40 میل سیدھے اور مشرق اور مغرب کی جانب، اگر وہاں پر کوئی شخص دفن ہو جائے، اگر وہاں پر کوئی شخص دفن ہو جائے امام حسین کے روضہ اقدس کے پہلو میں، اگر کوئی دفن ہو جائے تو وہ شخص کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ واہ کیا بات ہے، ایک دفعہ یہ دوبارہ مجھے سنا۔ اس نے پھر یہ دوبارہ سنایا اور پھر تیسری مرتبہ پھر انہوں نے کہا کہ یار پھر ایک دفعہ مجھے بتا۔ جب تینوں دفعہ اس نے یہ واقعہ بیان کر لیا تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ یار مجھے یہ بتا کہ امام حسین کو یہ شان کہاں سے ملی، امام حسین کو یہ شان کہاں سے ملی؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اس لیے ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اس لیے آپ کو یہ مرتبہ ملا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
نواسہ رسول کو نسبت ہوئی تو ان کے پہلو کے 40 میل دور اگر کوئی دفن ہو جائے تو وہ شخص جنتی ہے، تو پھر مجھے یہ بتا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوا ہے اس کی شان کا کیا عالم ہوگا؟ تو وہ شخص وہاں سے مناظرہ کرنے کی بجائے واپس اپنے شہر عراق چلا گیا کہ بس فیصلہ ہو چکا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی شان اور عظمت بڑی ہی بلند و بالا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک میں یہیں سے گفتگو کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتے دا فرمائے۔